الرحمن الرحیم. محترم سامعین، میں ماجد رشید فلاسی مزید فی کے ابواب کے ایک اور سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. فی کے با حمزہ وصل، جن کے شروع میں حمزہ وصل تھا، وہ باب پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق میں ہم سلاسی مزید فی کے وہ ابواب پڑھیں گے کہ جن کے شروع میں حمزہ وصل نہ ہو، چاہے حمزہ قطعی ہو یا حمزہ سرے سے ہو نہ، وہ ابواب پڑھیں گے. تو سلاسی کا ہم جان چکے ہیں، سلاسی کا معنی 3 حرف ہوتا ہے. مزید فی کا معنی جس کے ماضی کے واحد مذکر غائب میں اضافہ ہو، 3 حرف ہوں اس پر اضافہ ہو، 4 ہوں تو اس پر اضافہ ہو اور بائی مجرد بن جائے گا. پھر سلاسی مزید فی سے مراد یہ ہوگا جس میں 3 حرف پر اضافہ ہو تو وہ سلاسی، جس طرح اکرمہ ہے، صرفہ ہے. اب صرفہ تو یہ شد کی وجہ سے 4 حرف بن گئے، اکرمہ میں 4 بن گئے تو 3 پر اضافہ ہے، تو یہ سلاسی مزید فی بے حمزہ وصل، بے حمزہ وصل کا باب ہے. سلاسی مزید فی بے حمزہ کے وصل، بے حمزہ وصل کے 5 ابواب ہیں. 5 ایسے باب ہیں سلاسی مزید فی کے جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہے، جس طرح باب افعال، اکرام. باب تفعیل ہے، تصریف، یہ اس کی مثال لگی ہوئی ہے. باب تفاعل ہے جس طرح تقبل. باب مفاعلہ ہے جس طرح مقاتلۃ. باب تفاعل ہے جس طرح تقابل. یہ 5 ابواب وہ ہیں سلاسی مزید فی کے جن کے شروع میں حمزہ وصل نہیں ہے. ان میں سے سب سے پہلا باب جو ہے باب افعال ہے. باب افعال جیسے اکرام، عزت کرنا. اب اس کی صرف صغیر پڑھیں گے. اکرم یکرم اکراما فہو مکرم و اکرم یکرم اکراما فہو مکرم. الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم، لا تکرم. تو اب دیکھ لیں، اکرما فعل وہ مذکر غائب کا سیغہ، اکرما اس نے عزت کی، یکرم وہ عزت کرتا ہے، اکرامن عزت کرنا، مکرم وہ عزت کرنے والا ہے، اکرما اس کی عزت کی گئی، یکرم اس کی عزت کی جاتی ہے، اکرامن عزت کرنا، وہ مکرمن وہ عزت کیا ہوا ہے. علم اکرمنی عزت کر، نہ لا تکرم، لا تکرم عزت نہ کر. اسی طرح الاسلام مسلمان ہونا، تابعداری کے لیے گردن جھکانا. الاذہاب لے جانا. الاکمال پورا کرنا. اور اسی طرح الاعلان ظاہر کرنا، اعلان کرنا. یہ 4 مصادر ہیں، ان کی بھی صرف صغیر اسی طرح بنیں گی، گردانیں اس طرح بن جائیں گی جس طرح ہم نے سانچہ پیش کیا ہے اسی طرح بنایا جائے گا. جس طرح اسلام مسلمان ہونا بنے گا اسلم یسلم اسلاما فهو مسلم. اسلم وہ اسلام لایا، یسلم وہ اسلام لاتا ہے. تو پوری گردان ہم بنا لیں گے. فائدہ واضح ہو کہ باب افعال کے امر حاضر کا حمزہ وصلی نہیں ہے، یہاں پر جو حمزہ آ رہا ہے بلکہ قطعی ہے، کیونکہ اس باب کا مضارع یک رومو ہونا چاہیے تھا. جس طرح کہ اکرم، اکرم یا کرم نہیں بلکہ اکرم یکرمو ہے، یا کرم نہیں ہے بلکہ اس کا مضارع کیا ہے، یکرمو ہے. مگر چونکہ متکلم کے صیغہ اکریمو میں 2 حمزہ جمع ہونے کی وجہ سے ایک حمزہ کو گرا کر اکریمو کر لیا گیا، اس لیے ایک صیغہ کی موافقت کی وجہ سے تمام صیغوں سے حمزہ کو گرا دیا. بس امر حاضر اکرم کا حمزہ وصلی نہ ہوا بلکہ وہ قطعی ہے، کیونکہ تو اکریمو سے بنایا گیا ہے، تو اکریمو سے بنایا گیا ہے. تو یہ حمزہ وصلی نہیں ہے بلکہ حمزہ قطعی ہے. جو یہ حمزہ یہاں استعمال ہو رہا ہے یہ حمزہ قطعی ہے. ہے تصریف، پھیرنا، پھرانا. اس کا معنی ہے صرفا یصرف تصریفا فهو مصرف وصرف يصرف تصریفا فهو مصرف. الامر منه صرف والنهي عنه لا تصرف. اب دیکھیں، صرف کا معنی پھیرنا تھا، صرف تو پھیر، لا تصرف تو نہ پھیر. صرفا اس نے پھیرا، یصرف وہ پھیرتا ہے، فهو مصرف وہ پھیرنے والا ہے. یہ چند مثالیں ہیں، ہم نے ان کے ایک سانچے کے مطابق گردان بنے. التقدیم آگے ہونا، التعجیل جلدی کرنا، التمکین جگہ دینا، التعظیم بڑائی کرنا، بلندی عظمت کو بیان کرنا. تو یہ ان کی مکمل گردان تقدیم یہ مصدر ہے، تقدیم آگے بڑھنا. کس طرح گردان بنے، قدم یقدم تقدیما فهو مقدم، مقدم یقدم تقدیما فهو مقدم. الامر منه قدم والنهي عنه لا تقدم، نہ آگے بڑھ تو. قدم کا معنی ہوگا آگے بڑھ تو. یہ تیسرا باب جو ہے باب تفاعل ہے، جیسے تقبل قبول کرنا، تقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل، وتقبل يتقبل تقبلا فهو متقبل. الامر منه تقبل والنهي عنه لا تتقبل.
تو التقبل، تقبل کا معنی تھا قبول کرنا، تقبل کا معنی اس نے قبول کیا، تقبل اللہ، اللہ قبول کرے۔ التبسم کا معنی مسکرانا ہے، اور اسی طرح التفقع کا معنی میوہ کھانا ہے، التلبس کا معنی دیر کرنا ہے، التعجل کا معنی جلدی کرنا ہے۔ یہ چار مصادر ہیں، ان سے گردان مکمل اسی طرح بنا لیں گے۔ اور چوتھا باب باب مفاعلہ ہے، جس طرح کہ مقاتلۃ و قتال، دونوں طرح مصدر استعمال ہوتا ہے، بعض جگہ مقاتلۃ بھی آ سکتا ہے، قتال بھی آ سکتا ہے، آپس میں جنگ کرنا مقاتلہ۔ باب مفاعلہ جانبین کا تقاضا کرتا ہے، قاتلہ ان دو نے آپس میں جھگڑا کیا، لڑائی کی، قاتلہ یقاتل مقاتلتاً وقتالا فهو مقاتل وقوتل يقاتل مقاتلة وقتالا فهو مقاتل، الامر منه قاتل والنهي عنه لا تقاتل۔ اب اس کی چند مثالیں ہیں، المخادعات والخداع دھوکہ دینا، المعاقبۃ والعقاب عذاب دینا، الملازمۃ والالزام آپس میں لازم پکڑنا، لزام، المبارکۃ برکت حاصل کرنا۔ اور پانچواں باب جو ہے باب تفاعل ہے، جیسے تقابل آمنے سامنے ہونا، تقابل یتقابل تقابلا فهو متقابل وتقوبل يتقابل تقابلا فهو متقابل، الامر من التقابل والنهي عنه لا تتقابل۔ تو التفاخر آپس میں فخر کرنا، التعارف ایک دوسرے کو پہچاننا، التخافت آپس میں پوشیدہ بات چیت کرنا۔ تو التفاخر فخر کرنا، اب اگر ماضی بناؤ اسے بنے گا تفاخرہ، اس نے فخر کیا، وہ آپس میں فخر کیا، کیونکہ یہ باب اس کا بھی خاصا جو ہے جانبین کو چاہتا ہے۔ تو تقابلہ کا معنی ہوگا آمنے سامنے وہ ہوئے، تو تفاخرہ معنی انہوں نے آپس میں فخر کیا، اس طرح یتفاخر وہ آپس میں فخر کرتے ہیں، اور تفاخر تم آپس میں فخر کرو، لا تتفاخر تم آپس میں فخر نہ کرو۔ تو اسی سانچے پر سارے الفاظ بنیں گے، اور یہ قرآن یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ کیا نہیں جانتے وہ، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ اب اس میں دو الفاظ یسرون یعلنون، اب یسرون سرا یسر، یسران یسرون، صرفا یصرف، تو یسرون یہ باب تفعیل ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جو وہ چھپاتے ہیں۔ یعلنون اعلنا یعلن اظہار کرنا، ظاہر کرنا، یعلن یعلنان یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ باب افعال ہے، جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے۔ اسی طرح سورۃ یونس آیت نمبر 45 میں ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین۔ جس دن ہم جمع کریں گے ان کو، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر ایک دن کی کھڑی، پہچانیں گے وہ، یتعارفون تعارفا یتعارف و تفاعل ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یتعارفون وہ ٹھیک ہے، جب مذکر غائب باب تفاعل، قد خسر الذین تحقیق خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، کذبا کذبا کذبوا صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب تفعیل ہے، کذبوا جھٹلایا انہوں نے اللہ کی ملاقات کو، وما كانوا مهتدین اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ اسی طرح آخری آیت مبارکہ سورۃ الفتح کی آیت 16 یعنی 16 آیت نمبر ہے، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونهم او یسلمون فان تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وان تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبکم عذابا علیما۔ اب مخلفین، خلفا یخلف، مخلف مصرف باب تفعیل ہے، مخلفین پیچھے رہنے والے، تو قاتلون قاتلا یقاتلو تم آپس میں لڑتے ہو، تو قاتلون صیغہ جمع باب تفاعل ہے، یسلمون اسلم یسلم اسلام لے آنا، ماننا فرمانبرداری کرنا، یسلمون وہ فرمانبرداری کرتے ہیں، تطیعو اطاع یطیع باب افعال ہے، جمع کا صیغہ آ رہا ہے، یسلمون یہ بھی باب افعال کا صیغہ تھا، جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم۔ اس طرح تتولوا یہ بھی باب ثلاثی مزید ہوئے گا، باب بے حمزہ وصل ہے، تولیتم تولا یتولا، تو یہ ہم تقبل پڑھ چکے ہیں، تولیتم صیغہ جمع مذکر غائب ہے، باب تفاعل ہے، تفاعل یہاں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ باب سارے کے سارے جو صیغوں میں استعمال کیے جا رہے ہیں، زیادہ باب ثلاثی مزید فی کے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں بہت ساری مثالیں ہیں، اور خاص طور پر معنی کرنے میں ہمیں فرق وہاں محسوس ہوگا جب ہم ان ابواب کی خصوصیات کو پڑھیں گے، کہ ہر باب کی اپنی خصوصیت ہے، اس باب میں معنی اس انداز سے ہوگا، کہیں طلب کا معنی ہوگا، کہیں
آپس میں دونوں جانبین کا معنی ہوگا، جس طرح میں نے ابھی کیا تو قاتل، تم آپس میں لڑتے ہو، یتعارفون ایک دوسرے کو وہ پہچانتے ہیں، یہ باب کی خصوصیت ہے معنی کی، یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان ابواب کو ہمیں سمجھنے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کا کوئی کوشچن ہو وہ سوال کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ صدق اللہ العظیم۔